الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالليل إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میں آخری عشرہ خصوصی رحمتوں کا عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں طاق راتیں اور زیادہ رحمتوں کی بارش کی راتیں ہیں، اور ان طاق راتوں میں بھی 27ویں رات اس کا ایک عجیب مقام ہے۔ تقریباً پوری امت مسلمہ کے دلوں کا وجدان یہ ہے، سب کا گمان اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ یہ ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہوا کرتی ہے، بلکہ بعض صحابہ تو یقین کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔ لہذا آج کی رات
اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی خاص رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت رحم کرنے والے ہیں، بڑے کرپالو ہیں، بڑے دیالو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ کچھ صفات تو جمالی ہے، جس سے بندوں کو امیدیں لگتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جلوہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی جلالی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ جمالی صفات کو دیکھنے سے اور اس کا مشاہدہ کرنے سے بندے کے دل میں امیدیں لگتی ہیں، اور جلالی صفات کا مشاہدہ کرنے سے بندے کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہے، الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایک مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی امید بھی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جنت کا بھی بیان فرماتے ہیں، جہنم کا بھی بیان فرماتے ہیں۔ جنت کا بیان اس لیے فرماتے ہیں کہ بندے اللہ کی رحمت سے امیدوار رہیں، اور جہنم کو اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ بندے اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن اللہ کی صفات میں جو جمالی صفتیں ہیں وہ جلالی صفات پر غالب ہیں۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت کر گئی ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عرش پر ایک تحریر لکھ کر لگائی ہے، ان رحمتی قد سبقت غضبی، کہ میری رحمت میری غضب پر سبقت کر گئی ہے، میری رحمت میری غضب سے آگے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے غضب کے مقابلے میں۔ جب اس طرح کے مواقع ہوں اور اس طرح کی راتیں ہوں اور ایسی قبولیت کے مواقع ہوں، تو اس موقع پر ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مشاہدہ ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں اللہ کی رحمت کا وجدان ہونا چاہیے، دل میں اللہ کی رحمت غالب آ جائے، امیدیں غالب رہیں، نا امیدی پیدا نہ ہونے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس سے امید رکھیں، بندے اس کی رحمت کا اس سے سوال کریں۔ اسی لیے اس طرح کے مہینے اور اس طرح کی مبارک راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کا شوق پیدا ہو، دلوں سے نا امیدی اور مایوسیاں نکلیں۔ کوئی انسان چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی نافرمان ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے، آپ یہ خبر میرے بندوں تک پہنچا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون سے اللہ کے بندے؟ اللہ ہماری نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ کون سے بندے؟ بہت نمازیں پڑھنے والے، بہت تہجد پڑھنے والے، بڑے تقوی والے نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم،
جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، حد تجاوزی کی ہے، اللہ کی احکام کو توڑا ہے اور اپنی جانوں پر زیادتیاں کر چکے ہیں، بڑے گنہگار ہیں۔ ایسے بندوں سے اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اپنے رحمت للعالمین نبی کے ذریعے سے، اپنے حبیب کے ذریعے سے۔ کیا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوسی مت آنے دینا۔ کیوں؟ تمہارے گناہ بڑے نہیں ہے، تم چاہے کتنے ہی بڑے گنہگار ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقین رکھو اپنے دلوں میں کہ اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ غفار ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی ہے بہت گناہوں کو بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ اپنی پہچان کروا رہا ہے کہ مایوسی کس بات پر، نا امیدی کس وجہ سے؟ ابھی تم دنیا میں ہو، زندہ ہو، موقع تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارا رب تم اس کو پہچانتے نہیں ہو کہ وہ کیسا ہے؟ وہ تو غفور ہے، بہت گناہوں کو بخشنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بار بار معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ تو رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، گناہ کو معاف کر کے اپنے انعام کی بارش بھی دوبارہ جاری کر دیتا ہے۔ ہاں بس اتنا کرو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ واپس اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کر آ جاؤ، تمہارے انتظار میں ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ فرمائے کتنی امید دلانے والی آیت۔ مایوسی کس بنیاد پر؟ جس کا رب اتنا کریم ہو، جس کا رب غفور ہو، جس کا رب رحیم ہو، وہ نا امید کیوں ہو؟ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو، انہیں خبر دے دو کہ میں ہی ہوں بہت گناہوں کو بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ اللہ خبر پہنچا رہے ہیں اس لیے کہ نوازنے والے ہیں، دینے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اس لیے اپنے حبیب کے ذریعے سے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور پوری امت کو یہ خبر دلا دی کہ میرے گنہگار بندے کہیں نا امید نہ ہو جائے، عذاب کا خوف انہیں نا امید نہ کر دے، ملعون شیطان انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کر بیٹھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ خطاب فرماتے ہیں اور ہمیں پکار پکار کر کہتے ہیں او میرے بندو، کہاں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، آ جاؤ، میری رحمت بہت وسیع ہے، میں تمہیں اس میں سما لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات جو اللہ کی رحمت کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی رحمت کو کون سمجھ سکتا ہے، کون جان سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان زبان میں یہ باتیں ہمارے سامنے بیان نہ فرماتے تو دنیا کا کوئی انسان اللہ کی اس رحمت کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ارشادات سنانے کا ارادہ ہے۔ ایک روایت ابھی میں نے پڑھی تھی، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رات کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی باہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے سب سے بلند ترین مثالیں ہیں، سب سے اچھی مثالیں ہیں۔ لیکن آپ نے سمجھایا کہ جیسے دنیا کا کوئی انسان، کوئی حبیب، کوئی چاہنے والا
اپنے محبوب کا، اپنے معشوق کا انتظار کرتا ہے، کوئی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کا جس طرح انتظار کرتی ہے اور دور سے وہ دیکھتی ہے کہ میرا بچہ آ رہا ہے، ایک بیوی اپنے روٹھے ہوئے اور بچھڑے ہوئے شوہر کا انتظار کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر آ رہا ہے، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دور سے دیکھنے کے بعد خوشی کے مارے اس کے دل میں سے خوشی چھلک پڑتی ہے، اس کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے اور خود بخود اس کی باہیں کھل جاتی ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے یا پھیلا دیتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ آ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ یہ جو کیفیت ہے ہاتھوں کو پھیلانے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ، اللہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے انتظار میں اپنے بندے کو اپنی رحمت کی آغوش میں لینے کے لیے روزانہ رات کو۔ کیوں؟ لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے۔ جس بندے نے دن میں اللہ کو ناراض کیا ہے وہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اس کی رحمت کی آغوش میں آ جائے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور دن میں بھی اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، انتظار میں رہتا ہے اپنے بندے کی توبہ کے، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ اور یہ کوئی ایک دن کا 2 دن کا معاملہ نہیں ہے، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا وہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ہم دن کے بھی گنہگار ہیں، رات کے بھی گنہگار ہیں، تو پھر آئے نا اپنے رب کے پاس، اس کی رحمت کی آغوش میں آ جائے۔ وہ تو انتظار میں ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے توبہ کرنے والے کا۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے رب کے پاس آ جاتا ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی خوشی کیسی، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ ایک آدمی ہے جو ریگستان میں سفر کر رہا ہے، اپنے اونٹ کو لے کر جا رہا ہے، بڑا لقودق صحرا ہے، بڑا کشادہ صحرا ہے، بڑا ریگستان ہے، اور اس میں وہ آدمی اکیلا اپنے اونٹ پر سفر کر رہا ہے جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے، اور وہ آدمی کسی جگہ تھوڑی دیر آرام کے لیے اترتا ہے اور آرام کرتا ہے کسی درخت کے نیچے، اور اپنا اس کا اونٹ کسی جگہ باندھا ہوا تھا۔ جب وہ نیند سے اٹھتا ہے تو اس کا اونٹ گم ہوتا ہے، اس کا اونٹ کہیں نظر نہیں آتا، حالانکہ کھلا صحرا ہے، حد نظر مد بصر تک کھلا ہی کھلا ہے، لیکن کہیں اس کا اونٹ اس کو نظر نہیں آتا۔ وہ ادھر ادھر تلاش کرتا ہے لیکن اس کو اونٹ ملتا نہیں ہے۔ اب ایسے صحرا سے باہر نکلنا اور پیدل چلنا اور بھوکا پیاسا رہنا یہ ناممکن ہے۔ اونٹ تھا اور اس پر اس کا سامان تھا، تو اس کو امید تھی کہ کھانے پینے کو ذریعے سے اپنی زندگی بچاؤں گا اور اس صحرا کو پار کر کے باہر نکل جاؤں گا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اونٹ ملا نہیں۔ اس انسان کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، بھوک نے تڑپایا اور پیاس نے پریشان کیا، چنانچہ وہ آدمی خود واپس اسی جگہ پر آیا جہاں پہلے آرام کر رہا تھا، اور وہ لیٹ گیا موت کے انتظار میں کہ شاید نیند کی حالت میں ہی موت آ جائے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ وہیں سامنے موجود ہے، اس کا اونٹ وہیں سامنے موجود ہے، اور اونٹ پر اس کے کھانے پینے کی تمام چیزیں بھی موجود ہے۔ اس اونٹ کو دیکھ کر اس مسافر کو اس قدر خوشی ہوئی کہ خوشی میں اس کے ہوش بھی ٹھکانے نہ رہے، وہ کہنے کیا جا رہا تھا اور زبان سے کیا نکل رہا تھا۔ چنانچہ اس کی زبان سے نکلا، اپنے رب سے کہہ رہا ہے انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنے یہ جا رہا تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی کے مارے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ جیسے بہت سی مرتبہ خوشی میں انسان کیا بولنے جاتا ہے اور کیا نکلتا ہے، بس یہی حال اس بندے کا ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی توبہ سے
اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کا اونٹ صحرا میں گم ہو گیا ہو، اس کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہو اور اچانک اس کا اونٹ اسے مل جائے، اس موقع پر اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے بھی بہت زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اس کے سامنے توبہ کر لیتا ہے۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کا انتظار فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جس میں آپ نے ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ احادیث میں بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے اللہ کی رحمت ہمیں سمجھائی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ راستہ تھوڑا تنگ تھا، صحابہ سواریوں پر تھے، آپ علیہ السلام بھی سواری پر تھے، اور اس تنگ راستے اور کسی تنگ گلی میں ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا، بہت چھوٹا سا نادان بچہ جس کو شعور اور سمجھ نہیں تھا، وہ بچہ وہاں کھیل رہا تھا اور آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ وہاں سے گزرنے لگے۔ اتنے میں اس بچے کی ماں نے یہ منظر دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، سواریوں پر ہے، چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے، اندیشہ ہے، خطرہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں بچہ کسی جانور کے پیر کے نیچے نہ آ جائے۔ چنانچہ وہ بچے کی ماں دوڑتی ہے اور دوڑتے ہوئے ابنی ابنی، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا یہ کرتے ہوئے آتی ہے اور اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دیتی ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ جذباتی منظر دیکھا، ایک ماں کے دل میں جو جذبات تھے، اس کی جو ممتا تھی، اس کے دل میں جو رحمت کا ایک دھارا تھا جو پھوٹ پڑا اپنے بچے کو خطرے میں دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عورت اپنے اس بچے کو جس کے ساتھ اتنی محبت ظاہر کر رہی ہے کیا آگ میں ڈال سکتی ہے؟ نہیں ڈال سکتی، یہ عورت ایسی نہیں ہے کہ اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس ماں کی رحمت کا تذکرہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا، ہرگز نہیں ڈال سکتی، ولا یلقی اللہ حبیبہ فی النار، اور آگے فرمایا کہ اللہ بھی اپنے محبوب بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، اللہ بھی اپنے محبوب بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے، اور یاد رکھیے ہر مومن، اللہ کو ماننے والا، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے والا، ہر بندہ اللہ کا حبیب ہے، ہر بندہ اللہ ولی الذین آمنوا، جو آدمی ایمان لے آیا وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، ہم اللہ کے دوست ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے دشمنوں کی صف میں ہمارا شمار نہیں ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو کی عبادت نہیں کرتے، یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ لہذا اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ ماں کی رحمت اپنے بچے پر کیا ہے جو رب اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بیہقی میں روایت موجود ہے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے پرندے کے ایک بچے کو پکڑ لیا، پرندے کا بچہ کسی گھونسلے میں ہوگا، وہاں سے انہوں نے اس بچے کو پکڑ لیا۔ جب وہ بچے کی ماں آئی، وہ پرندہ جب اس نے دیکھا تو آ کر اس صحابی کی گود میں اپنے آپ کو ڈال دیا، کیونکہ اس کا چوزا اور اس کا بچہ ان کے پاس تھا، تو اپنے بچے کے ساتھ وہ بھی آ کر، حالانکہ پرندہ انسان سے دور بھاگتا ہے لیکن وہ بھی اس بچے کی ماں اڑتی ہوئی آئی اور اپنے پر ہلا کر اس صحابی کی گود میں پڑ گئی۔ ان صحابی نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا، تعجب ہوتا ہے اس پرندے پر کہ اس نے اپنی جان کو بھی تمہارے ہاتھ میں ڈال دیا اپنے بچے پر رحم کرنے کے لیے، کہ بچے کی جان چھڑانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، للہ ارحم بعبدہ المؤمن من هذا الطائر بفرخہ، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے پر
اس پرندے سے بھی زیادہ مہربان ہے، یہ پرندہ اپنے بچے پر جتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ جنگ کا موقع تھا جس میں دشمنوں کی قیدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی۔ اس عورت کا حال یہ تھا کہ ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی تھی۔ جب کبھی کوئی بچہ اس کو مل جاتا، چھوٹا بچہ، تو اس کو لیتی، اپنے سینے سے اس کو چمٹاتی اور اس کو دودھ پلانے لگتی، کیونکہ اس کا بچہ اس سے دور ہو گیا تھا۔ اس لیے اس کے دل میں بچے کی اتنی طلب تھی کہ جو کوئی چھوٹا بچہ نظر آتا اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی اور اس کو دودھ پلانے لگتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا یہ حال دیکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک سوال کیا، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اس کے اختیار میں ہے وہ اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے اس عورت کے مقابلے میں جو اپنے بچے پر مہربان ہے۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اس میں سے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے، جناتوں کے، انسانوں کے درمیان اور جانوروں کے درمیان، درندوں، چرندوں، پرندوں کے درمیان جتنی مخلوق ہے ان سب میں جتنا رحم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کل رحم کا 100واں حصہ ہے۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے ساری مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ اسی ایک رحمت کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ نے 99 رحمتیں آخرت کے لیے باقی رکھی ہے جس کے ذریعے سے اپنے بندوں پر وہ رحم فرمائے۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحم والا ہے۔ اور اس کی رحمت کا کیا ٹھکانہ، چنانچہ یہ تو عام رحمت کا تذکرہ تھا، گنہگار بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا اور اس کی رحمت کا کیا حال ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں انہیں بھی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سنا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں، ان اللہ یدنی المؤمن، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں بندوں کے حساب کتاب کے لیے آئیں گے اور ایک بندے کو، ایک مومن بندے کو اپنے قریب کریں گے۔ ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ تعالیٰ بندے مومن کو اپنے سے قریب کریں گے، اور فیضع علیہ کنفہ، اللہ تعالیٰ اپنا بازو اس پر رکھیں گے۔ اللہ کا بازو کیسا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا اللہ اپنا بازو اس پر رکھیں گے اور اس بندے کو ساری مخلوق سے چھپا لیں گے، کیونکہ میدان محشر میں تو اولین اور آخرین سب موجود ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے بازو میں، اپنی رحمت کے بازو میں چھپائیں گے۔ پھر اس بندے سے فرمائیں گے، اتعرف ذنب کذا، کیا تجھے یاد ہے کہ فلاں گناہ تو نے کیا تھا؟ اتعرف ذنب کذا، کیا تجھے معلوم ہے فلاں دن فلاں موقع پر تو نے یہ نافرمانی کی تھی؟ اللہ اس کو ایک ایک گناہ یاد کروائیں گے اور وہ بندہ اعتراف کرے گا، نعم اے ربی، اے میرے رب، جی ہاں۔ اعتراف کیے بغیر، مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو بندہ اعتراف کرتا چلا جائے گا، مانے گا، اقرار کرے گا۔ جتنے گناہ اللہ اس کو یاد دلوائیں گے وہ سب گناہوں کا اقرار کرے گا، اور اپنے دل ہی دل میں بندہ سوچے گا، دل ہی دل میں سوچے گا کہ میں تو گیا کام سے، میں تو ہلاک ہو گیا، وہ یہ سمجھے گا اپنے دل میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، سترتها علیک فی الدنیا،
دنیا میں تو نے یہ سارے گناہ کیے تھے، میری نہ سونے والی آنکھوں نے دیکھا تھا، لیکن میں نے تجھ پر ستاری کی چادر ڈال دی تھی، میں نے پردہ ڈال دیا تھا، تیرے گناہ کسی کو میں نے نہیں بتائے تھے، تو تنہائی میں گناہ کرتا تھا اور پھر باہر نکل کر سفید کپڑے پہن کر نکلتا تھا، لوگ تیری تعریف کرتے تھے، لوگ تجھ سے مصافحے کرتے تھے، میں تیرے گناہوں کو چھپا دیتا تھا، دنیا میں نے تیرے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا ہے، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں تیرے لیے ان سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ کیا اللہ کی رحمت ہو؟ پھر اس کو اس کی نیکیوں کا عمل نامہ دیا جائے گا، گناہ کا عمل نامہ ختم کر دیا جائے گا۔ دوسری ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بارے میں، جو ہم مایوس ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو بڑا نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت اس سے بہت بڑی ہے، اس کی مغفرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت بہت بڑی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری روایت میں عبد الرحمن ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انتہائی بوڑھا آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ صحابی بن گئے، انتہائی بوڑھے، اتنے بوڑھے تھے کہ ان کی پلکیں آنکھوں کے اوپر آ گئی تھی اور آنکھیں گویا بند ہو گئی تھی، یعنی آنکھ کی جو پلک تھی وہ اتنی بڑھاپے کی وجہ سے اس کی چمڑی لٹک گئی تھی اور آنکھ کو چھپا رہی تھی۔ اتنے بوڑھا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاٹھی کے سہارے پر آیا، چل بھی صحیح نہیں سکتے تھے، لاٹھی کے سہارے پر ٹیک لگاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، اور آنے کے بعد اس بوڑھے انسان نے سوال کیا، ارأیت رجلا عمل الذنوب کلھا، اے اللہ کے رسول بتائیے ایک ایسا انسان ہے جس نے سارے گناہ کر ڈالے ہیں، جس نے سب گناہ کر ڈالے ہیں، کوئی باقی نہیں چھوڑا، لم یترک داجۃ ولا حاجۃ الا اتى، چھوٹا بڑا کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑا ہے، سب کے سب گناہ کر ڈالے ہیں۔ جیسا ہمارا حال ہے ایسے اس بوڑھے انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ ایک ایسا انسان ہے جس نے سب گناہ کر ڈالے، کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑا ہے، اور اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اس کے گناہوں کو ساری زمین والوں پر اگر تقسیم کر دیا جائے تو سب لوگ اس کے گناہ کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں۔ اس آدمی نے یہ عرض کیا کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ اگر پوری زمین والوں پر تقسیم کیے جائے میرے گناہ تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں۔ لہو من توبۃ، یہ تو میرا حال ہے کہ ایسا انسان بھی توبہ کر سکتا ہے۔ کیا سوال کیا کہ ایسا انسان بھی توبہ کر سکتا ہے، کیا اس کی بھی توبہ اللہ کے یہاں قبول ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سب سے پہلا سوال کیا، هل اسلمت، کیا تو مسلمان ہوا، کیا تو نے اسلام قبول کیا؟ تو اس بوڑھے صحابی نے عرض کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، وہی کلمہ جو میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ، جو آپ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت بچپن سے ہم پڑھتے ہیں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تفعل الخیرات وتترک السیئات، تو آئندہ نیکیاں کر، گناہوں کو چھوڑ دے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی پہلے کی ہوئی برائیاں ہیں ان سب برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ کیا بشارت سنائی کہ اس سے پہلے جو گناہ کیے ہیں اتنے بے شمار گناہ ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ساری دنیا کے انسانوں پر تقسیم کیا جائے تو سب لوگ ہلاک ہو جائے، آپ فرما رہے کہ تیری جتنے گناہ ہیں ان سب گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیں گے، ان گناہوں کی جگہ اللہ نیکیاں لکھ دیں گے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، تعجب ہو رہا تھا، انہوں نے پوچھا وغدراتی وفجراتی یا رسول اللہ کے رسول، میری غداریاں اور میری نافرمانیاں ان سب کو اللہ نیکی سے بدل دیں گے؟ آپ نے فرمایا نعم وغدراتک وفجراتک۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس صحابی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے جانے لگے، اپنی لاٹھی کے سہارے پر جاتے جاتے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے چلے گئے۔ کیا اللہ کی یہ رحمت ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟
اللہ تو اتنے کریم ہے کہ صرف معاف نہیں کرتے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں۔ اللہ کی رحمت کا حال یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ بنی اسرائیل کا بیان فرمایا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اور بہت سی مرتبہ شیطان یہ مایوسی اور نا امیدی دل میں ڈالتا ہے کہ تو اتنا بڑا گنہگار ہے، تیرے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، کبھی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی۔ ہم میں سے کون ایسا ہے؟ الحمدللہ ابھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ انسان ایسا تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا اور اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو عجیب وصیت کی۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، مجھے جلا دینا۔ اپنے بچوں کو کیا وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفن مت کرنا جو صحیح طریقہ ہے، بلکہ مجھے جلا دینا، اور پھر اس کے بعد جو میری راکھ بنے گی اس راکھ کے آدھے حصے کو خشکی والے حصے میں بکھیر دینا اور آدھے حصے کو سمندر میں بکھیر دینا، تاکہ وہ دو جمع ہو کے واپس میں بن نہ سکوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ کو مجھ پر قدرت مل گئی تو مجھے وہ ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا والوں میں سے کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میں ہی سب سے زیادہ عذاب میں رہوں گا، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا جسم باقی رہے۔ میرے جسم کو جلا کے راکھ کر دو اور میری راکھ کو آدھا خشکی میں اور آدھا سمندر میں بکھیر دے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو بچوں نے اس کی وصیت پوری کر ڈالی۔ ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر نے راکھ کو جمع کیا، خشکی کو حکم دیا، جہاں کہیں اس کی راکھ پھیلی تھی اللہ نے اس کو بھی جمع کیا، اور پھر دوبارہ اس کو اٹھایا اور اس سے پوچھا لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب سننے کے قابل ہے، کاش یہ کیفیت ہماری بھی ہو جائے۔ اس نے عرض کیا باری تعالیٰ من خشیتک یا ربی وانت اعلم، اے میرے رب تیرے خوف کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے، اور آپ میرے دل کی حالت کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ تو اتنے کرم والے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ بنی اسرائیل کا ہم سب نے بارہا سنا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک انسان 99 قتل کر چکا تھا۔ قتل جو بہت بڑا جرم ہے، ناحق قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ وہ انسان 99 ناحق قتل کر چکا تھا، بے گناہ انسانوں کو مار چکا تھا۔ پھر اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں اپنی اصلاح کروں، میں سدھر جاؤں، اور یہ خود سے خیال نہیں آتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی دل میں یہ خیال بھی ڈالتے ہیں۔ اس لیے بہت سی مرتبہ ہمارے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے، یہ مہمان ہے، یہ خیال اس کی قدر کرنی چاہیے کہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی ہے۔ کاش کہ آج کی یہ رات ہماری انقلابی رات بن جائے، ہماری لائف چینجر رات بن جائے، ہماری زندگی کا رخ بدل جائے۔ کتنا ہی برا ہے لیکن انسان اچھا بن سکتا ہے۔ وہ 99 انسان کا قاتل اس کے دل میں اللہ نے ڈالا، اور ہمارے دل میں بھی آ رہا ہے کہ ہمیں اچھا بننا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں کیا کروں، چنانچہ ایک عابد کے پاس، ایک عبادت گزار انسان کے پاس گیا۔ بنی اسرائیل کا کوئی عابد تھا، اور اس سے جا کر اپنا حال بیان کیا کہ میں اتنا گنہگار ہوں، میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا میں توبہ کروں تو میری توبہ ہو سکتی ہے؟ بیچارہ علم سے محروم تھا، اس لیے اس نے اس کو اور مایوس کر دیا، نا امید کر دیا کہ نہیں اتنے گناہ کر کے، جیسے ہمارے یہاں کہتے 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ارے 100 نہیں 1000 کھا کے بھی جا سکتی ہے۔ مایوس کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس عابد نے یہ کہہ دیا کہ تیری توبہ نہیں ہو سکتی۔ اس انسان کو غصہ آیا، اس نے کہا 99 کیے ہے تو سینچری پوری کر دوں۔ چنانچہ اس عابد کو بھی اس نے قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر ڈالے۔ اس کے بعد پھر تھوڑے زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مظاہرہ فرمایا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھے توبہ کر کے سدھرنا ہے۔
بعض مرتبہ ایک انسان بہت بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک چنگاری چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ کبھی نہ کبھی روشن ہوتی ہے اور آن کی آن میں زندگی بھر کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ کسی انسان کو حقیر مت سمجھنا، کسی گنہگار کو معمولی مت سمجھنا، پتہ نہیں کب اس کو سچی توبہ نصیب ہو جائے اور اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائے۔ چنانچہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس کے سامنے جا کر کہا کہ میں 100 انسانوں کا قاتل ہوں، کیا توبہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ کیوں نہیں، ہو سکتی ہے تمہاری توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ ہاں لیکن ایک کام یہ کرو کہ تم اس بستی کو، یہ گنہگاروں کی بستی ہے، یہاں تمہاری صحبت اور فرینڈ سرکل اچھا نہیں ہے، اس بستی کو چھوڑ کر فلاں جگہ ایک نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، یہ تمہاری توبہ کی تکمیل ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کا بندہ سچا تھا، نکلا اس سفر میں جانے کے لیے، راستے میں ہی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی، موت کا وقت آ گیا۔ جب موت کا وقت آیا اور راستے میں ہی وہ مرنے لگا تو دونوں فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے توبہ کر لی تھی اور توبہ کی نیت سے چل دیا تھا، اس لیے اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے نہیں، اس کی روح ہم لے جائیں گے، اس لیے ابھی توبہ مکمل نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ دونوں فرشتے واپس اللہ کے دربار میں گئے اور اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مظہر ہمیں دکھانا تھا اور ہمارے دل میں امید کے دیپ جلانے تھے، اس لیے یہ سارا معاملہ اور ماجرا کروایا۔ فرشتوں سے کہا کہ چلو فیصلہ اس طرح ہوتا ہے کہ دیکھو وہ جس زمین سے زیادہ قریب ہو، اگر گنہگاروں کی زمین سے زیادہ قریب ہے تو پھر عذاب والے فرشتے اس کو لائیں گے، اور نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو رحمت والے فرشتے لائیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ جس جگہ اس کی موت ہوئی تھی وہ جگہ گنہگاروں کی بستی سے قریب تھی اور نیکوں کی بستی سے دور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کا حکم دیا، زمین کا جغرافیہ بدلا، اور ادھر والی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا، اور ادھر والی زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا۔ فرشتوں نے زمین کی پیمائش کی، زمین کو ناپا تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب پایا گیا اور رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کبھی کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو اللہ معاف نہ کر سکے، ہر گناہ اللہ معاف کرتے ہیں اور معاف کر سکتے ہیں، اس کی قدرت ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں دو دوست تھے، دونوں کا آپس میں محبت تھی، ایک بڑا نیک پارسا بزرگ تھا اور ایک بڑا گنہگار تھا۔ وہ جو نیک انسان تھا وہ بار بار اپنے دوست سے کہتا تھا بس کر بھائی بس کر، اپنے گناہ کی زندگی کو چھوڑ دے۔ تو وہ گنہگار جو اس کا دوست تھا وہ کہتا تھا مجھے میرے رب کے حال پر چھوڑ دے۔ بہت مرتبہ اس نے سمجھایا، یہاں تک کہ معاملہ ایسا ہوا کہ ایک دن اس نیک اور پارسا دوست نے اپنے گنہگار دوست کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے اس گناہ کو بہت بڑا سمجھا، تو پھر نصیحت کی کہ بھائی بس کر، باز آ جا اس گناہ سے۔ اس نے وہی جواب دیا خلنی وربی، مجھے میرے رب کے حال پر چھوڑ دے، کیا تجھے میرے اوپر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو اس نیک انسان کو ذرا غصہ آ گیا اور اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، اللہ کی قسم کھائی اور کہا اللہ کبھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بہت بڑا جملہ بول دیا، اور اس نے یہ بھی کہا ولا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ تجھے جنت میں داخل کبھی نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتہ بھیجا، روح قبض کرنے کے لیے، دونوں کی موت کا وقت آیا اور دونوں بندے اللہ کے پاس جمع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار بندے سے کہا ادخل الجنت برحمتی، جا میری رحمت سے تو جنت میں چلا جا، میری رحمت سے تو جنت میں چلا جا۔ اور دوسرے بندے سے جو بڑا دنیا میں نیک تھا اس سے کہا کیا تو میرے بندے سے میری رحمت کو روک سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ میرے رب میں نہیں روک سکتا ہوں، تو فرمایا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اس نیک انسان کو جہنم میں پھینکا گیا اور اس گنہگار انسان کو اللہ نے اپنی رحمت سے جنت میں بھیجا۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس انسان نے ایک جملہ ایسا بولا جس نے دنیا آخرت برباد کر دی۔
اس لیے اپنی زبان کا بول بہت احتیاط برا ہونا چاہیے. کسی گنہگار کو مایوس نہ کیا جائے، اس کی ہمدردی کی جائے، اس کے ساتھ اس کو اللہ کی رحمت سے امید دلائی جائے، اس کو اللہ کے قریب کیا جائے، اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کیا جائے. یہ چند روایتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے بارے میں بیان فرمائی ہے. آخر میں ایک واقعہ حضرت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کسی نیک انسان کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے کسی گلی سے گزر رہے تھے. کسی گلی سے ان کا گزر ہو رہا تھا. اچانک اس گلی میں ایک منظر انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، اور دروازہ کھلنے کے بعد ایک عجیب منظر ہے کہ ایک ماں ہے جو غصے میں ہے، جو ناراض ہے، اپنے بیٹے کو دھکا دے رہی ہے اور اس کو گھر سے نکال رہی ہے. بچہ بھی رو رہا ہے اور ماں اس کو ڈانٹ رہی ہے، مار رہی ہے، اور بچے کو اپنے گھر سے دھکا دے کر نکال دیتی ہے. چنانچہ وہ بچہ گھر سے نکلا. وہ بزرگ ٹھہر گئے کہ دیکھتا ہوں کیا منظر ہوتا ہے، ماجرا کیا ہوتا ہے. چنانچہ وہ بچہ تھوڑی دیر آگے گیا، روتا روتا تھوڑی دیر رکا، کچھ سوچا، اور پھر واپس الٹے پاؤں آیا، اور واپس آ کر اسی گھر کے پاس جہاں سے وہ نکلا تھا اس کی چوکھٹ پر آ کر دیکھا اس نے کہ دروازہ بند ہے، دروازہ کھلنے کا نام نہیں لیتا. چنانچہ وہ بچہ وہیں روتے روتے دہلیز پر سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ماں نے جب دروازہ کھولا دیکھا کہ بچہ یہیں پڑا ہوا ہے. ماں کی ممتا جوش میں آئی. ماں اس کے اوپر آ کر لپٹ گئی اور کہنے لگی غصے میں کہ بیٹے کیوں تو یہاں پڑا ہے؟ آجا، تیرا میرے سوا کون ہے؟ کیوں ایسے کام کرتا ہے؟ میں نے تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میری نافرمانی کر کے مجھے غصہ مت دلا. میں تجھ پر غصہ کرنا نہیں چاہتی، میں تجھ کو ناراض کرنا نہیں چاہتی، میں تجھے اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتی. کیوں تو بار بار نافرمانی کر کے مجھے غصہ دلاتا ہے، مجھے ناراض کرتا ہے اور مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے؟ بار بار ماں یہ کہنے لگی اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر پھر گھر میں لے کر چلی گئی. کیا ایسا یہ حال ہمارا نہیں ہے؟ ہمارا رب تو بڑا مہربان ہے. ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اگر تم ایمان لے آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں عذاب دیں، لیکن ہم بار بار گناہ کر کے اس رب سے دور ہو جاتے ہیں، اس رب کو غصہ دلاتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے دور کرتے ہیں. وہ رب ہمیں قریب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ایسی راتیں بیچتا ہے، اسی لیے ایسے مبارک مہینے بیچتا ہے کہ سالوں کے گنہگار توبہ کر کے اپنی زندگی کا رخ بدل لیں، اللہ کے بچھڑے ہوئے اللہ سے مل جائے، اللہ سے ٹوٹے ہوئے اس سے جڑ جائے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے فرما برداروں میں اپنا نام شامل کروا دے. اللہ کو ناراض کرنے والے اس کو راضی کر لیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے مہینے اور اس طرح کی راتیں بیچتے ہیں. آج کی مبارک رات ہے. ہم سب اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ اور پکا ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہمیں آج تک جو غفلت میں گزر گئی، لیکن اب ہمیں غفلت میں زندگی نہیں گزارنی ہے. اپنے روٹے ہوئے رب کو منانا ہے اور اس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرنا ہے. ہم کتے سے گئے گزرے نہ بن جائے. ایک کتا روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتا ہے اور مالک کا وفادار رہتا ہے. مالک کا بچہ مارے، کتا اس کو کچھ نہیں کہتا، رات بھر چوکیداری کرتا ہے اور مالک کی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے. ہم رب کے ہزاروں ٹکڑے کھاتے ہیں، اس کا رزق کھاتے کھاتے دانت گھس گئے، زبان خشک ہو گئی، لیکن ابھی تک ہم وفاداری نہ سیکھیں تو پھر کب سیکھیں گے؟ اپنے رب کی رحمت سے ہم فائدہ اٹھائے، وہ بڑا مہربان ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان اس کی نافرمانی کر کر کے اس کو غصہ دلاتا رہے. نہیں، اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت گناہوں کو بخشنے والا ہوں، میں ہی بڑا مہربان ہوں. ہاں، لیکن اگر وہ میری رحمت کا غلط فائدہ اٹھائیں گے اور اس رحمت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یاد رکھیں کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. وہ مالک ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا،
معاف کرنا چاہتا ہے. اس نے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا, اس نے اپنے حبیب کی امت میں بن مانگے پیدا کیا, اس نے بن مانگے ماں کی گود میں ایمان دیا, اس نے ایسا مبارک مہینہ عطا فرمایا. اسی لیے یہ سب اس بات کی دلیل ہے. اور آج کا یہ بیان سننا اور رحمت کا تذکرہ کرنا اور سننا اس بات کی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسانا چاہتا ہے, وہ اپنی رحمت سے ہمیں نہال کرنا چاہتا ہے. آج کی مبارک رات اللہ کرے شب قدر ہو, اللہ کی رحمت اترے, فرشتے مٹی کے ذرات سے زیادہ زمین پر پھیلے ہوں, اور ہم دعا کریں اور فرشتے آمین کہیں. ہم دعا کریں, فرشتے ہمارے ہونٹوں کے بوسے لیں. ہم دعا کریں اور فرشتے ہم سے مسافے کریں, معانقے کریں. یہ رات آج مبارک رات ہے, یہ لائف چینجر رات ہوا کرتی ہے. زندگی میں کچھ لمحات ہوتے ہیں, کچھ اوقات ہوتے ہیں جس میں انسان کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے. ایک قبولیت کی گھڑی آتی ہے جس میں انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. آئیے وہ قبولیت کی گھڑی آج ہی اللہ سے مانگ لیتے ہیں, اپنی زندگی کا رخ بدل لیتے ہیں. آخر کب تک اپنے رب کو ناراض کریں گے؟ آخر کب تک اپنے رب کے نافرمان بنے رہیں گے؟ آخر کب تک اس کی نعمتیں کھا کر اس کی نمک حرامی کرتے رہیں گے؟ وہ نعمتیں دیتا رہے, ہم نافرمانیاں کرتے رہے. یہ نافرمانی ہمیں نہیں سچتی. ہم رب کے بندے ہیں, اس کے سامنے جھک جائیں, اپنے دل سے سچی توبہ کر لیں اور اٹھے ہوئے رب کو منا لیں. اس کی رحمت چھم چھم بارش کی طرح برسے گی اور ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے اس کا ریکارڈ بھی ختم کر دے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب گناہوں کو مٹا دیں گے, بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے. اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اس طرف کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس رات کی برکتیں عطا فرمائے, اور جو باقی راتیں ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کرنے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد حتى ترضى, ولك الحمد إذا رضيت, ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بما هو أهله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا, لا نرجع إليها أبدا, لا نرجع إليها أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم واقية كواقية الوليد, اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك الهدى
والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل لنا عندك وليجة واجعل لنا عندك زلفى وحسن مآب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا أنت ترحمنا أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ربنا علما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم. يا خالق السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا رزاق يا وهاب يا تواب يا رزاق يا وهاب يا منعم يا معطي يا تواب يا غفار يا ودود يا ذا العرش المجيد يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين ويا أول الأولين يا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين يا جابر العظم الكثير ويا رازق الطفل الصغير. ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير. دعاء من خضعت لك رغبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، اے رحمان و رحیم اللہ، اے رحمان و رحیم اللہ، اے ارحم الراحمین اللہ۔ پیارے رب، آج ہم نے آپ کی رحمتوں کا تذکرہ کیا جو آپ کے حبیب نے اور آپ نے قرآن میں کیا، آپ کے حبیب نے احادیث میں بتایا۔ اے اللہ، آپ نے رحمت کے تذکرے دنیا میں اسی لیے تو عام کیے تھے تاکہ آپ کے بندے آپ سے امید لگائے۔ اللہ جو دینے والا ہوتا ہے وہی تو اپنی دینے کی صفت لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، وہی تو لوگوں کے سامنے اشتہار پیش کرتا ہے، جس کو ضرورت ہے میرے پاس آؤ۔ پیارے اللہ، ہم سب آپ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ، ہم سب آپ کی رحمت کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، رات کے اس وقت جب کہ رات بالکل آدھی ہو چکی ہے، اے اللہ رات آدھی ہو چکی ہے، اس اندھیرے میں آپ کے سامنے دنیا کے مختلف گوشوں میں الگ الگ گھروں میں بیٹھ کر جڑے ہوئے ہیں۔ پیارے اللہ، آپ کی رحمت کی امید پر آئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ مبارک عشرہ، مبارک عشرے کی طاق راتوں میں بھی سب سے زیادہ امید والی رات۔ اے اللہ، اے اللہ تیرے بندے اور بندیوں کے دلوں میں یہی بات بیٹھی ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہوا کرتی ہے۔ اے اللہ، اور آپ اپنے بندوں کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ آج کی رات کو ہم سب کے لیے شب قدر بنا دیجیے۔ اے اللہ، آج کی رات کو ہم سب کے لیے شب قدر بنا دیجیے۔ اے اللہ، اور اس رات میں آپ جو اپنی سلامتی اتارتے ہیں وہ دے دیجیے، جو رحمت اتارتے ہیں وہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اس رات میں اپنے نیک بندوں کو آپ جو مقامات اور مراتب عطا فرماتے ہیں عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، سب سے پہلے تو ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ، سب سے پہلے تو ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ، مبارک مہینہ ختم ہونے کے قریب آ گیا، اگر اس مہینے میں ہماری مغفرت نہیں ہوئی، اللہ تیرے نبی کی بد دعا اور جبریل امین کی، اللہ جبریل امین کی بد دعا اور تیرے نبی کی آمین، اللہ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ پیارے اللہ، معاف کر دیجیے۔ اللہ، ہمارے گناہ بڑے نہیں ہے، آپ کی رحمتیں بہت بڑی ہے۔ پیارے اللہ، معاف کر دیجیے۔ اللہ، معاف کر دیجیے۔ زندگی کے سب پچھلے اگلے گناہوں کو معاف کر دیجیے، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیجیے، چپ کے کیے وہ بھی معاف کیجیے، علانیہ کھلم کھلا کیے وہ بھی معاف کیجیے۔ اللہ، جن گناہوں کو گناہ سمجھ کر کیا وہ بھی معاف کر دیجیے، جن کو گناہ سمجھ کر نہیں کیا اس کو بھی معاف کر دیجیے۔ پیارے اللہ، اللہ گناہوں کے اثرات بھی ختم فرما دیجیے، اعمال نامے سے بھی مٹا دیجیے نا مولا۔ مولا، قیامت کے دن ریکارڈ ہی باقی نہ رہے، فرشتوں کو بھی بلا دیجیے۔ اللہ، جن لوگوں نے ہم کو گناہ کرتے دیکھا ان لوگوں کو بھی بلا دیجیے۔ اللہ، بلا دیجیے مولا، بلا دیجیے۔ جن جگہوں پر اور زمین کے جس خطوں پر ہم نے گناہ کیا اس زمین کے خطے کو بھی بلا دیجیے، در و دیوار کو بھی بلا دیجیے۔ پیارے اللہ، سب جگہ سے مٹا دیجیے، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ پیارے اللہ، مٹا دیجیے مولا، مولا معاف کر دیجیے مولا، ہمیں اپنا بنا لیجیے مولا، ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، بنا لیجیے نا مولا۔ مولا، ہم نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، اے اللہ آپ تو ہمارے رب ہیں مولا۔ اگر ہم کسی سڑک پر جائیں اور بہت زیادہ بھیڑ ہو، کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، کوئی نابینا کمزور بوڑھا انسان ہو، وہ کسی ظالم سے ظالم انسان سے کہے، سخت دل پولیس والے سے کہے بھائی راستہ کراس کروا دو، اللہ وہ بھی راستہ پار کروا دیتا ہے۔ اے اللہ، وہ بھی راستہ دکھا دیتا ہے۔ پیارے رب، ہم تو آپ کے بندے ہیں اور آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں مولا، مولا ہمیں راستہ دکھا دیجیے، راستے پر چلا دیجیے۔ اللہ، بھٹک گئے ہیں، صحیح راستے پر لے آئیے۔ اللہ، اگر دنیا میں یہ منظر بارہا لوگوں نے دیکھا کہ کوئی بچہ، کوئی انسان کسی دریا میں، کسی ندی میں ڈوبنے لگے، یا اللہ لوگ نہیں دیکھتے کون ہے، کہاں کا ہے، اللہ جس کو تیرنا آتا ہے وہ کود پڑتا ہے اس کو بچانے کے لیے۔ ارے اللہ، دنیا کا ایک اجنبی انسان ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے کود پڑے، مولا ہم بھی تو گناہوں کے سمندر میں ڈوب گئے، مولا ہم بھی تو گناہوں کے سمندر میں ڈوب گئے، دلدل میں پھنس گئے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، ہم اوپر ہاتھ نکال رہے ہیں، آپ پکڑ لیجئے نا مولا، مولا آپ نکال لیجئے نا گناہوں کے دلدل سے اور سمندر سے عافیت کے ساتھ نکال دیجئے
مولا اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجیے، مولا اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجیے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، ہم آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں آتا، آپ سکھا دیجیے نا مولا، مولا سکھا دیجیے نا، ہمیں نہیں آتا تو آپ سکھا دیجیے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی عشق کی آتش پیدا فرما، اے اللہ اپنی محبت پیدا فرما، اے اللہ دنیا سے بے رغبت کر کے آخرت کی رغبت عطا فرما، نیکیوں کی رغبت عطا فرما، گناہوں کی نفرت عطا فرما، غیرت ایمانی عطا فرما، جرأت ایمانی عطا فرما، اے اللہ حمیت ایمانی عطا فرما، دین کو اپنا دین سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش پیدا فرما، اے اللہ آپ سے مناجات کی لذت عطا فرما، اللہ آپ کے دین کا خادم بنا، بھٹکے ہوئے انسانوں کو رہنمائی کرنے والا بنا، اے اللہ انسانیت اللہ بھٹک رہی ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئی، اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے، ہمارے ذریعے سے کام لے لیجئے، بھٹکوں کو راہ دکھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بے کسوں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ہمیں مفتاح للخیر بنا، مغلاق للشر بنا، پیارے اللہ، پیارے اللہ آج کی رات میں ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما جس سے ہمارے سب بگڑے کام بن جائے، پیارے اللہ، پیارے اللہ ہم میں سے ہر ایک انسان محتاج، ہر آن ہر گھڑی محتاج ہے، ہماری ہر ضرورت ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، پیارے اللہ انتظام فرما دیجیے، مولا انتظام فرما دیجیے، اللہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اللہ اس کو نہیں پتا کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی، اس کی ساری ضرورتوں کا خیال اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، اللہ گرمی آئے تو گرمی کے کپڑے، سردی آئے تو سردی کے کپڑے، بیمار ہو جائے تو اس کی دوا علاج، اللہ سب چیزیں اس کے ماں باپ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ماں باپ پر اعتماد کرتا ہے، پیارے اللہ ہم تو اس بچے سے بھی زیادہ محتاج ہیں اور آپ ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں، پیارے اللہ، پیارے اللہ ہماری دینی اور دنیاوی تمام ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنا قرب عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ نہیں چل سکتے، تھک گئے، پیارے اللہ اٹھا لیجیے نا مولا، مولا چلتے چلتے تھک جائے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہم نے بارہ یہ منظر دیکھا، اس وقت لوگ راستے پر ہزاروں کلومیٹر پیدل چل رہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بچے چلتے ہیں لیکن جب نہیں چل سکتے مولا ماں انہیں اپنے گود میں لے لیتی ہے، باپ کندھے پر بٹھا لیتا ہے کہ بچہ نہیں چل سکتا، کمزور ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے اس کو پیچھے بٹھا لیا جاتا ہے، اے اللہ لوگ کیسے کیسے پہنچ رہے ہیں، پیارے اللہ ہم بھی آپ کی محبت کی راہ پر چلتے چلتے تھک گئے، مولا نفس شیطان نے ہمیں تھکا دی، گرتے گرتے زخمی ہو گئے، مولا اور اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجیے، آج کی رات میں ہمیں اپنی ولایت کا نور عطا فرما، اللہ ولایت کا نور عطا فرما، اللہ ہمیں اپنا سچا دوست بنا دیجیے، اے اللہ اپنا بننے کے بعد بھی دوسرے کا بننے سے حفاظت فرما دیجیے، پیارے اللہ بنا دیجیے، مولا اپنا قرب عافیت کے ساتھ دے دیجیے نا، مولا اس رات میں تو آپ بڑے بڑے مقامات دیا کرتے، مولا دے دیجیے، مولا معرفت دے دیجیے، محبت دے دیجیے، اے اللہ دے دیجیے نا مولا، ایمان کو دل کے اندر تک اتار دیجیے، اللہ ایسا کہ کبھی نکلنے نہ پائے، پیارے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال کرنا، سوء خاتمہ سے حفاظت کرنا، اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما، اے اللہ بزدل بن کر مرنے سے حفاظت فرما، جرأت والی موت عطا فرما، شہادت والی موت عطا فرما، پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عفو و درگزر کا معاملہ فرما، پیارے اللہ ہمارے والدین کے، اساتذہ و مشائخ کے، بیوی بچوں کے، بھائی بہنوں کے، دوست احباب کے، محبین، متعلقین، محسنین کے سب کے گناہوں کو اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین اور اساتذہ و مشائخ کو بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ انہیں اپنی جائے نشان بدلہ عطا فرما، اے اللہ انہیں اپنی جائے نشان بدلہ عطا فرما، پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ بیماریاں بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے، اے اللہ شفا دے دیجیے، اللہ دے دیجیے، اسپتال کے بچھونوں سے ہماری حفاظت فرما، پیارے اللہ ڈاکٹروں کے چکروں سے ہماری حفاظت فرما، صحت، قوت، عافیت عطا فرما، اور اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے محبین متعلقین میں جتنے بیمار ہیں اور پوری امت مسلمہ میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، کامل شفا عطا فرما،
اللہ جو سالہ سال سے بستر مرگ پر پڑے ہیں اپنے فضل کا معاملہ فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کے پیچھے پریشانیاں لگی ہوئی ہے، وہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتے، مولا پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مولا عافیت کے ساتھ پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پیارے اللہ، پیارے اللہ جو بے گھر بے در ہے سب کو عافیت کے ساتھ اپنا ذاتی مکان عطا فرما، اللہ جو کرایہ کے مکان میں دھکے کھا رہے ہیں انہیں بھی اپنا ذاتی مکان عطا فرما، پیارے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما، اے اللہ روزی کا غیب سے انتظام فرما، پیارے اللہ کتنے تیرے بندے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بے روزگار ہو گئے، روز کا کما کر روز کھانے والے کس کے پاس مانگے، کوئی قرضہ دینے تیار نہیں، جہاں جاتے ہیں ذلتی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، پیارے اللہ بہت سے لوگوں کی تنخواہیں رک گئی، اے اللہ سفید پوش لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ جی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ اس لاک ڈاؤن کو ختم فرما، وبا کو ختم فرما، حکمرانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، بے وقوفی والے فیصلوں سے حفاظت فرما، اللہ مالدار اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر کھا رہا ہے اور مزدور بھوکا مر رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کورونا سے جتنے نہیں مرے بھوک سے مر گئے لیکن اس کا کسی کو غم نہیں ہے، ہر آدمی کو اپنی جان بچانے کی فکر ہے، پوری دنیا مرے تو کچھ نہیں، اے اللہ یہ کیسی انسانیت، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ اپنے فضل سے اس وبا کو اٹھا دیجیے، اے اللہ اٹھا دیجیے، اے اللہ اصلاح عافیت کے ساتھ فرما دیجیے، پیارے اللہ دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، حق کو حق سمجھنے کی اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، باطل سے ہم سب کی حفاظت فرما، پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنے کاموں میں لگا لیجیے، اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ نے قبول کیے، پیارے اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اخلاص للہیت عطا فرما، اے اللہ اخلاص و للہیت عطا فرما، ریاکاری سے، عجب سے، خود پسندی سے، خود غرضی سے، حب جاں سے، حب مال سے ہماری حفاظت فرما، لالچ اور طمع سے حفاظت فرما، اللہ آپ کے لیے کام کریں اور صرف آپ ہی سے امید رکھیں، ایسے فیصلے فرما دیجیے، پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عفو و درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما، پیارے اللہ ہمارے مشائخ کو بہترین بدلہ عطا فرما، اساتذہ کو بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ جو محتاج ہے ان کی محتاجگی کو دور فرما، اے اللہ ہمیں مفتاح للخیر بنا، مغلاق للشر بنا، اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے لیے نیک سالے جوڑے مہیا فرما، اللہ نیک سالے جوڑے مہیا فرما، جو رکاوٹیں اس کو دور فرما، اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں کوئی رشتے نہیں ہیں، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ اس امتحان کو ختم فرما دیجیے، ماں باپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، کروٹ پر کروٹ بدلتے ہیں، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ماں باپ کے لیے ان کا فریضہ انجام دینا آسان فرما دیجیے، پیارے اللہ اچھے رشتے دے دیجیے، اے اللہ اچھے رشتے دے دیجیے، خیر مقدر فرما دیجیے، پیارے اللہ جن کے نکاح ہو گئے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے اولاد ہیں اللہ ان کو مطیع و فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور اور امیدوں سے بڑھ کر بنا دے، ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے دل کا سرور اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر بنا، ہمیں ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما، اللہ ہمیں ان کا دل خوش کر کے ان کی دعائیں لینے والا بنا، ان کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، ماں باپ کی ناراضگی اور نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، پیارے اللہ ماں باپ کی ناراضگی اور نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، پیارے اللہ جہاں کہیں امت مسلمہ مظلومیت کا شکار ہیں اللہ عافیت کے ساتھ مظلومیت کو ختم فرما، ظالموں کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روک لیجیے، مولا ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دیجیے، اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ برا چاہے اللہ تو اس کو اپنے ہی میں الجھا دے، اے اللہ اس کے اوپر مصیبتیں بھیج دے، اے اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دے، دنیا میں حق کا بول بالا فرما، عدل و انصاف کو عام فرما، ظلم کا خاتمہ فرما، امن و امان قائم فرما، جو لوگ امن و امان کو تباہ کرنے کے پیچھے پڑے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو تباہ فرما، اے اللہ ایسے عناصر سے اس ملک اور دنیا کو پاک فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما، مساجد کو اے اللہ حرمین شریفین کو دوبارہ پہلے سے زیادہ آباد فرما،
اللہ جلدی سے کھلوا دیجیے۔ اللہ حج عمرے کی سعادتیں بار بار عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بہت سے بندے اور بندیوں نے ارادے کیے تھے اس سال عمرے اور حج کرنے کے، اللہ مایوسی کی شکار ہو گئے۔ اے اللہ پتہ نہیں حکومت کیا کرے گی، پیارے رب ہم مجبور ہیں عافیت کے ساتھ اللہ دوبارہ وہ رونق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آج کی 27ویں رات اللہ ہر سال ہم مسجدوں میں گزارتے ہیں، مسجد کھچا کچ بھر جاتی ہے، اللہ مجمع ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہے، لیکن اس سال سب اپنے اپنے گھر میں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ 27ویں رات۔ پیارے اللہ مسجدوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں تو مسجدوں کی ضرورت ہے، پیارے اللہ کھلوا دیجیے۔ اللہ سب چیزیں کھلی ہے، بس میں 50 آدمی ساتھ بیٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں، شادی بیاہ میں 50 آدمی جمع ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسجدوں میں 50 آدمی جمع ہو جائے تو کورونا لگ جائے گا۔ پیارے اللہ کیسا اندھا قانون ہے، اللہ سمجھا دیجیے، اللہ کھلوا دیجیے مساجد کو۔ اے اللہ ہم تڑپ گئے، پیارے رب ہم تڑپ گئے، پیارے اللہ تیرے نیک بندے تو تڑپ گئے، پیارے رب مسجدوں کے ساتھ پکا رشتہ عطا فرما۔ اللہ شاعر اسلام کی حفاظت فرما، اللہ شاعر اسلام کی حفاظت فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مکاتب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس نظام کو بہتر سے بہترین بنا دیجیے، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے۔ آج سے پہلے بھی آپ ہی چلاتے تھے، اللہ اب بھی اور آئندہ بھی آپ ہی چلائیں گے۔ اللہ امت پر اور انسانوں پر نظر کرنے کے بجائے آپ پر نظر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں بہت سی جائز مرادیں ہیں اور بہت سی پریشانیاں ہیں، وہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتے، تو دل میں رکھ کر نہیں سہ سکتے۔ تیرے بندے کتنے پریشان ہیں، اللہ کوئی آصف کی وجہ سے پریشان ہے، کسی پر جن ہے، کوئی شہر کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نظر بد سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی بد اخلاقی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی حسد کی وجہ سے پریشان، کسی کے دل میں کینہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا مصیبت ہے، اللہ سب کو نجات عطا فرما دے۔ تو ہم کمزور ہیں، نفس و شیطان کے مقابلے میں ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، اللہ آپ مظلوموں کی مدد فرما دیں، مدد فرما دیجیے، اللہ مدد فرما دیجیے، اللہ مدد فرما دیجیے۔ پیارے اللہ نہ دیکھنے والی نہ نظر آنے والی مخلوق کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کتنی تیری بندیاں ایسی ہیں جن پر شیاطین نے قبضہ کیا ہے، اے اللہ پیارے اللہ ان کا برا حال کرتے ہیں، بچانے کے باوجود مجبور ہے، پیارے رب ایسی بے کسی سے بے بسی سے حفاظت فرما، نجات عطا فرما، اللہ نجات عطا فرما۔ پیارے رب آج کی رات کی برکت سے چھٹکارا دے دیجیے، پیارے اللہ کتنے تیرے بندوں نے آج قرآن پاک ختم کیا، قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن کے ساتھ گہری وابستگی عطا فرما، گہری وابستگی عطا فرما۔ پیارے اللہ جہاں جہاں تیرے بندے اور بندیاں اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، پیارے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ جن جن گھروں میں آواز پہنچ رہی ہے اللہ ان گھروں کو سکون کا اور رحمت کا گہوارہ بنا، خوشیوں کا گہوارہ بنا، اس گھر کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے گھر کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما، رنجشوں کو ختم فرما، میاں بیوی میں محبت قائم فرما، اولاد اور والدین میں اچھے رشتے قائم فرما۔ پیارے اللہ ان گھروں کی ساری تکلیفوں کو دور فرما، ان گھروں سے شیطانیت کو ختم فرما۔ پیارے اللہ ان گھروں کو عبادت کا مرکز بنا۔ پیارے اللہ ہمارے بہت سے محبین متعلقین نے دعاؤں کی درخواست کی، پیارے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ پیارے اللہ تیرے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ شامل فرما۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت بار بار عطا فرما، مقبول حاضری عطا فرما۔ پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، پیارے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، محروم نہ کیجیے گا۔ اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے، پیارے اللہ آپ کی رحمت تو بے انتہا ہے لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اللہ گناہ بھی تو کوئی بڑے نہیں ہے، اللہ آپ کی رحمت کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اے اللہ آپ نے تو فرمایا اے آدم کے بیٹے اگر تو پوری زمین کو گناہوں سے بھر دے پھر مجھ سے مغفرت مانگے تو میں زمین بھر کے تجھے مغفرت دے دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے اللہ شان ہمارے حق میں پورا کر دیجیے، مولا کر دیجیے، پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ جی اپنے خزانے غیب سے وسعت والی روزی ہم سب کو عطا فرما، کشادہ روزی عطا فرما،
جو لوگ اللہ خدشات کا شکار ہے، شیطان پریشان کر رہا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا، گھروں کا ماحول اس کی وجہ سے بگڑ گیا، مزاج چڑچڑے ہو گئے، یار اللہ تیرے ان بندوں اور بندیوں کو سکون عطا فرما، تسلی عطا فرما کہ روزی دینے والے آپ ہیں، پیارے اللہ آج سے پہلے بھی آپ ہی کھلاتے تھے، آئندہ بھی آپ ہی کھلائیں گے، پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ آج سے پہلے کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے، آج بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما، آج بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما، ہم سب کے دلوں پر اپنی ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ ہم سب کے دلوں پر اپنی ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے اور دل کو اجلا اجلا کر دیجیے، دل کی دنیا ویران ہے اس کو آباد کر دیجیے، اے اللہ دل کی دنیا میں اندھیرے ہیں اجالا کر دیجیے، اے اللہ کوئی مکان بن جائے اور اس میں رہنے والا نہ ہو تو مکان کیا کام کا، اے اللہ اس میں تو جائے تو کوئی کاٹنے دوڑتا، پیارے اللہ یہ دل آپ نے اپنے لیے بنایا لیکن ابھی تک ہم نے آپ کو اس میں آباد نہیں کیا، پیارے اللہ آپ آباد کر لیجیے نا، اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا جب کسی انسان کی زمین جائیداد پر کوئی ناجائز قبضہ کر لیتا ہے اور وہ نہیں نکلتا، وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں نکلتا تو پھر وہ طاقت کا سہارا لیتے، کبھی پولیس کے پاس، کبھی عدالت میں، کبھی گنڈوں کے پاس جا کر اے اللہ اس کے ذریعے سے اس زمین کو خالی کروا دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ آباد ہو جاتے ہیں، اے اللہ یہ دل آپ کے رہنے کی جگہ ہے، پیارے اللہ اس دل پر آپ کے علاوہ دوسری چیزوں نے قبضہ جما لیا، اللہ ہم ان کو نکالتے لیکن وہ نہیں نکلتی، اللہ دنیا کی محبت، عورتوں کی محبت، مال کی محبت، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں کی محبت ہم نے اپنے دلوں میں پال رکھی ہے، اللہ ہم انہیں نکالنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں نکلتی، یار اللہ ہم تو کمزور ہے، معافی سے کہتے ہیں اللہ آپ ہی نکال دیجئے، اللہ آپ کے رہنے کی جگہ ہے دل، اللہ آپ نکال دیجئے، مولا ہم نکالنا چاہتے ہیں آپ مدد فرما دیجئے اور نکال کر پھر آپ آ جائیے ہمارے دلوں میں، اللہ آپ آ جائیے، ہمارا صبح کا سب سے پہلا خیال اور رات کا سب سے آخری خیال آپ ہو، اللہ ہم آپ کو کبھی نہ بھولے، اللہ ذکر دائمی عطا فرما، اللہ ہر وقت آپ کی یاد آسان فرما، اے اللہ اپنی ہر حاجت کو آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے اور اپنا بنانے کے بعد پھر غیر کے حوالے نہ فرما، یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہیں مخلوق کے سامنے اٹھانے سے حفاظت فرما، ہم نے آپ کے در کے چکر لگائے ہیں اللہ مخلوق کے در کے چکر لگانے سے حفاظت فرما، اللہ ہمارے دل میں بھی تیرے علاوہ کسی کی طرف کوئی سوال نہ جائے ایسے فیصلے فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ تواضع عطا فرما، انکساری عطا فرما، اے اللہ انکساری عطا فرما، پیارے اللہ ہماری ان دعاؤں کو پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما، پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما، اللہ جو رات باقی ہیں اللہ اس کی قدردانی کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، رکوع و سجود کو قبول فرما، اللہ جو کوتاہیاں ہوئی اس کو معاف فرما، جو نہیں کر سکے یا اللہ انہیں بھی آئندہ دنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جو مائیں بہنیں بیمار ہیں جو اپنے گھروں میں بھی شوہر اور بچوں کی خدمت میں لگی ہیں اور زیادہ عبادت نہیں کر سکتی اللہ انہیں بھی اپنے فضل سے بہترین اجر و ثواب عطا فرما، بہترین اجر و ثواب عطا فرما، اللہ ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا سرور اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا، ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما، اے اللہ جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما، پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔